ویسے بھارتی ڈرامے اگر اسکرین پہ ہوں تو بھی فلاپ ہوتے ہیں، اور اگر بارڈر پار ڈرامے ہوں تو وہ تو بہت ہی بڑے فلاپ ہوتے ہیں۔ اب اس معاملے میں پاکستان کا دو ٹوک واضح موقف بھی سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، خود مختاری پر تو کوئی سمجھوتا تھا نہ ہے اور نہ ہوگا، یہ کہنا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا۔ انہوں نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ ملکی خود مختاری پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 15ویں نیشنل بلوچستان ورکشاپ کے شرکا نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا، جہاں سے سالار جنرل عاصم منیر نے کہا کہ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دوسری جانب بھارت کا پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکزیز کو سرگرم کیا ہے۔ یہ پراکزیز سب کو پتا ہے کون ہیں، بی ایل اے، فتنہ الخوارج، غیر قانونی افغانیوں، ان سب کو گوادر، کوئٹہ اور خوزدار میں دہشت گردی کرنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ بلوچستان میں خوف و ہراس پھیلانے کے بھارتی منصوبے کا مقصد ہی پاکستان کے امن و استحکام کو متاثر کرنا ہے۔ تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر الرٹ اور متحرک اور کسی بھی ممکنہ کارروائی کو ناکام بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب اینڈ اے ویری گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ سو دا سچویشن از کہ آئی ووڈ لائک ٹو بگن، وہ جو P-15 ان کا طیارہ ہے جو کہ نیوی نے ہماری ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو 4 اور 5 کی درمیانی شب ڈیٹیکٹ کیا اور کافی دیر تک اس کو اپنی زیر نگرانی رکھا۔ سو وٹ ایور انڈیا واز تھنکنگ ملیٹریلی، وہ نہ صرف اب پکڑا جا رہا ہے، ان کے اپنے لوگ ان سے سوال بھی کر رہے ہیں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو بگن وتھ جو کل کانفرنس ہوئی ہے اور بہت ہی اہم جو ہے یہ تمام تر لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ جنرل عاصم منیر پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ بھارت سوچے بھی نہ کسی قسم کا مس ایڈونچر۔ ویسے آن دا کنٹریری سر، فرینکلی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ بھارت کچھ کرے گا، یا آپ بھی میری طرح ان لوگوں میں شمار کیے جا رہے ہیں کہ جو صرف انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی آنا ہے تو آؤ نا یار؟ آئی تھنک اس میں جو لیڈرشپ پہلے آئے تھے بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کرائسس میں یا وار ٹائم میں کہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے اور اس کا سٹانس کیا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے تینوں مسلح افواج جناس ایکچولی ابھی ریزونیٹ ہو رہی ہے ہر جگہ پہ۔ ہم ترکی میں ہیں جہاں بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا بائی اینڈ لارج سمجھ آتا تھا کہ شاید عرب ورلڈ میں کوئی زیادہ رسپانس نہیں، آنیسٹلی گو ٹو دا سوشل میڈیا اور ان کو مرد اہان کہا جا رہا ہے، اسی طریقے سے چائنا ہے، اور ابھی اسی طریقے سے کرتے کرتے انڈیا ٹوڈے کی اگر آپ ہیڈ لائن دیکھیں جو انہوں نے چھاپا اس دفعہ میگزین، اس میں ان کو بڑا ڈینجرس کرتے اٹس ویری گڈ۔ کہتے ہیں نا کہ بیسیکلی میں کھٹکتا ہوں دل زلزلہ میں کانٹے کی طرح، تو بیسیکلی بڑی آئی تھنک کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے جس طریقے اسٹارٹ کیا ڈے ون سے، آئی تھنک ابھی اتنا سال چاہے وہ خارج ہوں، چاہے وہ بی ایل اے کے ٹیررسٹ ہوں یا بھارت ہو، اور بھارت میں تو آئی تھنک ویسے ہی جو ہے آئی تھنک اینی وڈ گیٹ یونائٹیڈ۔ تو ابھی نیو یارک ٹائم میں جو چھپا ہے، اس کے علاوہ MI6 کی ایک رپورٹ بھی ہے شاید کہ اٹس اے ویری ان یوزل لیڈر ان وار ٹائم اور بھارت سے پنگا نہ کرے۔ تو آئی تھنک یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج بھی کیا ہے، پھر انہوں نے ڈسپلے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے چاہے وہ ایکسرسائز ہو جو اسٹرائک کور کی، وہاں گئے ٹینک میں کھڑے ہو کے ساتھ فارمیشن کمانڈرز تھے، اور انسیڈنٹلی میں جاتا رہا ہوں انڈین میڈیا پہ بھی تو سنا پابندی لگا دی ہے بیکاز شاید برداشت نہیں کر سکا ویٹ جو ہے، مطلب اگر 40 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے تو 5 منٹ ہمیں دیتے ہوتے۔ تو ہمارے جو اینالسٹ تھے، ڈیفینس اینالسٹ ہو گئے، باقی ہوں، بڑے اچھے آئی تھنک وہاں پہ مدلل جواب دیے۔ تو بھارتی میڈیا اتنا خوف زدہ ہوا کہ منسٹری آف انفارمیشن نے کہا جی کہ یہ بند کرو۔ تو یہ آئی تھنک ظاہر کرتا ہے کہ جو ہے لیڈرشپ اگر اسٹرانگ ہو، ریزالو ہو، اور کسی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی شامل ہے، بیکاز ساری بیسیکلی پالیسی جو الٹیمیٹلی وہ چیف ایگزیکٹو نے دینی ہے، وزیر اعظم نے دینی ہے، تو اس سے ایک تو بڑا فرق پڑا ہے۔ دوسرا آ جاتے ہیں پریپریشن میں، جس سے آپ نے کہا بھارت کا جو میری ٹائم ایئر ایسوسن کو کیسے ڈائریکٹ کیا گیا، اس سے پہلے ایئر کرافٹ کیریئر کو واپس جانا پڑا۔ اول تو انہوں نے اتنا زیادہ دور نکالا بھی نہیں تھا، اور ابھی اس میں سب سے زیادہ نیند چائنا میں بن گئی تھی، ویری انٹرسٹنگ۔ تو اس میں تینوں سروسز، چاہے وہ نیوی ہو، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے ایئر فورس ہو، اور چونکہ ایئر فورس سب سے پہلے اس وار فیئر میں جو ماڈرن وار فیئر اس میں سب سے پہلے فرنٹ پہ آتی ہے، تو اس میں بھی جس طریقے سے ان کے ریپیل کیا گیا رفائل جہازوں کو، اور اتنی کھلبلی ہے ابھی اس میں آئی تھنک ہر فرنٹ پہ، چاہے اسٹینڈ آف ویپن سسٹم ہو،
ایئر فورس کا P-15 ہے. پھر پائلٹس ہوں ہمارے پاس ون کمانڈر حسن جیسے، یا جو اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے، یا گروپ کیپٹن نعمان جو ابھی آئی تھنک ناؤ ہی پرابلی ایئر کموڈور. تو اس طرح کے جب شیر ہوں تو پھر ابھی لندن سے کچھ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں جو ہماری ایئر باؤنڈریز ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کو بتانا. ہماری جو ایئر باؤنڈری ہے وہ 200 کلومیٹر ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. اٹ مینس کہ ناؤ آر ایئر باؤنڈری ایکسٹینڈنگ رائٹ اپ ٹو دلی، جے پور، بٹھنڈا، اور نیچے آپ چلے جائیں بھوج تک اور اوپر سری نگر تک. تو کوئی چیز اڑے گی اٹ بی شاٹ ڈاؤن. تو میرے خیال میں دیٹس وائی مودی صاحب ابھی میٹنگیں کر کے ابھی تمام چیف کے ساتھ علیحدہ مل رہے ہیں کہ بھائی صاحب میں تو تاج تسی کے کی بنے میں نے دسو نہ کہ کسی کچھ نہیں رہا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، دو چیزیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں ایٹ دا بارڈرز تو ہمیں اطمینان بھی ہے، یقین بھی ہے کہ الرٹ ہیں ہماری، چاہے فضائیہ ہو، بری افواج ہو کہ نیوی ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس ہے دیٹ از اپ ٹو دا مارک ایز ویل، کیونکہ بلوچستان میں جو ڈی بنک ہوا ہے اس پہ میں بات کروں گا. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ آپ کی نظروں سے بھی یہ خبر گزری ہوگی، گزشتہ روز بھارت نے اپنے جو میرے خیال سے بارڈر کے قریب شہر تھے وہاں پہ جی کوئی سائرن سورن بجا کے انہوں نے اپنے لوگوں کی تیاری کروائی ہے، رات میں بلیک آؤٹ کر کے تو اس طرح کی کوئی چیزیں کی ہیں، وچ اگین پروفز کہ آپ نے شاید کچھ کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2019 میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. وہ تو آپ آگے تھے منہ اٹھا کے اور آپ نے جو کرنے کی کوشش کی تھی وہ آپ کر نہیں پائے تھے. سو ڈو یو فیل کہ اب مودی گورنمنٹ اور ان کا جو میڈیا ہے they are just doing these things to pacify the sentiments of their people and not all the people، تمام لوگوں کی نہیں، صرف ان کے جن کو انہوں نے جو بھڑکاوا دیا ہے، اتنی جو انہوں نے آگ لگائی ہے اپنے لوگوں میں. سو یہ سائرن کی پریکٹسیں کروانا اور اس طرح کی چیزیں، آپ کو نہیں لگتا یہ بہت ہی زیادہ لیم ہے؟ جی آئی تھنک اس میں وار ٹائم میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور چونکہ بڈی نے ڈکلیئر کیا جی کہ ہم زمین کے آخری سرے تک پیچھا کریں گے نہ، تو سیدھا الزام ہمارے پہ لگا دیا پاکستان پہ. تو یہ آئی تھنک دیز آر بیسیکلی گیمکس. ہوا یہی ہے کہ اس نے یاد کرایا ہوگا کہ آپ نے دھمکی تو دے دی، آپ نے تو رجسٹر نہیں کرائی. لیٹ سپوز ہمارا خاصا نیوکلیر وار کی طرف جاتی ہے، اس کی تو کوئی تیاری نہیں ہے بھارت میں. دوسرا کون سے بارڈر ریجن کی بات کریں، آکوپائڈ کشمیر، پنجاب جہاں مین بیٹل گراؤنڈ ہونا ہے. پنجاب کی حالت ہے انڈین پنجاب کی بڑا ضروری ہے آئی تھنک عوام کو بتانا. آپ خود فالو کر لیں، پنجاب میں سول سوسائٹی نا آؤٹ اگینسٹ وار. اور سکھ ہیں اس میں، سردار سمرنجیت سنگھ مان ہے، اسی طریقے سے ہرپال سنگھ بلر ہے، اسی طریقے سے ایمان سنگھ مان ہے. اینڈ دین نمبر آف ابھی تو آئی تھنک ینگسٹرز بھی سامنے آ گئے، ڈائسپورا باہر آ گئے. اچھا اس میں ہم 2-3 چیزیں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. نمبر 1، خالستان شوڈ بیکم اے بفر اسٹیٹ بٹوین چائنا، پاکستان اینڈ انڈیا، تاکہ جنگ نہ ہو. جسٹ امیجن کہ ایک زمانے میں ہم آکوپائڈ کشمیر، ہم ابھی بھی کہتے ہیں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر، ناؤ دیر آر وار چاکنگ کہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ یہ پنجاب ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا جی کہ وار کو آپ لے جائیں ذرا اپنی ہندی اسٹیٹس میں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور اس میں آئی تھنک گرپرزن پنو کی وہ کال میں یاد رکھا کہ ہم گزرنے نہیں دیں گے فورسز کو، کہ جی آپ گجرات اور راجستھان لے جائیں، اور پنجاب میں وی ڈونٹ وانٹ کہ نیوکلیر ہولوکاسٹ ہو کہ دونوں طرف کروڑوں لوگ مر جائیں گے. اور مودی جو ہے، اور آئی تھنک ایک اور چیز نے یاد کرائی کہ یہاں ٹھیک ہے 26 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں انوسنٹ لوگ تھے، اور اس پہ آپ پوری جنگ کرنے کو تیار ہے. ہمارا تو 36,000 بندہ مارا تھا آپ نے 1984-85 اندرا گاندھی کے بعد. تو دس از آئی تھنک میجر شفٹ. تو مودی کو کہیں جی کہ آپ بارڈر میں سائرن بجانے کو چھوڑیں سوری، آپ خیال کریں یہ نہ ہو کہ انڈین پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اور یہ ہوگا. ساؤتھ انڈیا از اگینسٹ ہم. آکوپائڈ کشمیر میں دوبارہ ویو چل پڑی ہے، وہاں کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے. باقی چیز نارتھ ایسٹ ہے. تو آل ٹولڈ آئی تھنک مودی صاحب از ان آئی وڈ سے very big trouble. Basically he wanted to stop our waters but he is in hot waters. Just last thing sir, very shortly. اور ہم جو عیار دشمن ہے، آپ ان کی ناکامیوں یا بیوقوفیوں پہ آپ ہنسیے ضرور، لیکن ان کے لیے تیار اس لیے بھی رہیے کیونکہ وہ عیار بھی ہے، دوغلا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. کل جو چیز ڈی بنک ہوئی ہے، کوئٹہ، خستار اور گوادر، ان تینوں جگہوں پہ جو فتنہ الخوارج سے لے کے BLA سے لے کے اور جو اللیگل افغانیز ہیں ان کو اپنی پراکسیز کو دوبارہ سے ایکٹیو کر کے اور ان سے کارروائی کروانا اور اس کو ڈی بنک کیا. سو وی نیڈ ٹو بی آن آر ٹوز ایز اے نیشن. آئی تھنک یہ پرانی اس کی پلے بک رہی ہے، دوبارہ کرے گا. وی آر ویری الرٹ. اور اچھا ہوا کہ پاکستان مودی کی اس کال پہ پاکستانی کو یونائٹ ہوئی ہے. چاہے پنجاب میں واٹر کا جھگڑا تھا،
یا بلوچستان کے لوگ ہیں، باہر کو بھی شک شبہ تھا وہ دور ہو گیا، بلوچ ابھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اتھارٹی سے بڑی بغیرتی ہوگی ابھی اس وقت پاکستان آرمی یا پاکستان پہ اٹیک کیا جائے. اور اسی طریقے سے کے پی سے اور بارڈرنگ ریجن سے پلی افغانستان سے بھی عام عوام کہہ رہی ہے کہ کیا کر رہے طالبان. تو میرے خیال میں یہ بھی بومرنگ کرے گا. یہ ضرور ہے کہ اس اے لانگ وار، انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ہماری تیاری ہونی چاہیے. وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ انڈیا. اس کا ظاہر کیا ہے، جب تک مودی ادھر ہے یہاں پہ امن نہیں ہو سکتا، لیکن ہر ڈومین میں انفارمیشنل، لیگل، ڈپلومیٹک، ملٹری آپ نے اس کو ڈٹ کے جواب دینا ہوگا. آل رائٹ، تھینک یو سو مچ سر. بریگیڈیئر وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اپنی سرحدی دفاع سے لے کے جو انٹیلیجنس ہے اس میں اس وقت بھرپور متحرک ہے، بھرپور کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور دشمن کے ہر کاری ضرب کو جو وہ کوشش کر رہا ہے لگانے سے پہلے ہی ناکام بنا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.